بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس کے بعد سب سے افضل رات شب برات یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں، لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمتوں والی رات، اور بھی کئی نام ہیں۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت اعلان مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ شعبان کی 15ویں رات تھی، شب برات تھی، میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ اب میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری باری میں اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس جا رہے ہوں۔ تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں گئے اور وہاں جا کر دعا مانگنے لگے، بخشش کی دعائیں مانگنے لگے۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے میں پیچھے آ گئی۔ اب آنے جانے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، جب آپ جنت البقیع میں گئے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے گئی تھی غیرت کی وجہ سے کہ کہیں آج میری باری میں آپ کسی اپنی دوسری زوجہ کے پاس نہ گئے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں کسی دوسری اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ آج ایک ایسی رات ہے، اس پوری رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اعلان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ اور صبح تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عرب میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب، اس میں بکریاں ہیں، لا تعداد بکریاں ہیں، بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ اس بکری جتنی بھی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں ان بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، ہم ایک بکری کا بال نہیں گن سکتے، کتنے بال ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور وہاں اس قبیلے کے اندر تو لا تعداد بکریاں ہی بکریاں ہیں، اور کتنے ان کے بال ہوں گے۔ ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی برکتوں والی رات ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال اس رات کے اندر اٹھا لیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہت برکتوں والی رات ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے وظیفے بھی بتائے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادات ادا کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادات ادا کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ اگلے دن روزہ رکھیں، یہ ضروری ہے، اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر عبادات ادا کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ ہے تو نفلی روزہ، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے دن بھی روزہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں
جو بندہ ان راتوں کے اندر عبادات ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی جاگ کر عباداتیں ادا کر لیتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ذوالحجہ کی 8ویں رات، نمبر 2 ذوالحجہ کی 9ویں رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 5 شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو قیمتی بنائیں، اور پھر اس رات کے اندر کئی فضولیات اپنے آپ سے گھڑ دی گئی ہیں، کہیں سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آتش بازی کرنا، پٹاخے بجانا۔ اب دیکھیں ابھی شب برات آئی ہوئی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ گلیوں میں پٹاخے بجنا شروع ہو جائیں گے، آتش بازی شروع ہو جائے گی، حالانکہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو مجوسیوں کی عطا کردہ ایک رسم ہے، مجوسیوں نے شروع کی تھی، کافروں نے شروع کی تھی۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان قسم کی رسومات سے بچیں۔ پھر اس رات کے اندر حلوے بنا لینا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، حلوے بنانا، چاول بنانا، ان قسم کی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس رات کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادات ادا کی جائے، توبہ استغفار کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارے یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔